بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، شاید اور کسی کے بیان یا دھمکی کو افغان طالبان زیادہ لفٹ نہ کرواتے، لیکن طیب اردگان کی دھمکی نے حالات کو بہت زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے، اور شاید یہ صورتحال صرف ترکی کے لیے نہیں بلکہ بذات خود افغان طالبان کے لیے بھی کافی مشکل ہے۔ کسی بھی مسلم ملک کی طرف سے ڈائریکٹلی افغان طالبان سے متعلق نہ تو کوئی اعلامیہ جاری کیا گیا اور نہ ہی کوئی بیان دیا گیا، بلکہ یہ افغانستان کے اندرونی معاملات ہیں کا کہہ کے سب ہی سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن طیب اردگان نے افغان طالبان کو افغان سرزمین پر قبضہ کرنے سے خبردار کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کرتے جیسا افغان طالبان کر رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ ترکی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، لیکن یہاں ترکی کے ساتھ حیران کن طور پر روس کا رد عمل انتہائی حیران کر دینے والا ہے، کیونکہ روس کی جانب سے نہ صرف امریکہ کو بیسز دینے کی آفر کی گئی بلکہ ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ روس کم از کم افغان طالبان کی سائڈ پر تو نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ترکی اور روس دونوں ہی افغان طالبان کے مد مقابل آ چکے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس سے حالات خطرناک تو پہلے ہی تھے مگر اب پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اپنی خبر مستند ذرائع سے ریسرچ کے بعد بناتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح خبر مل سکے۔ دوستو، روس کی جانب سے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان اب روس کے حوالے سے ہائی الرٹ ہو چکے ہیں، اور کافی ممکن ہے کہ افغانستان پر قبضہ افغان طالبان کو جتنا آسان دکھ رہا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ روس اس وقت ازبکستان اور تاجکستان کے ساتھ مل کے ملٹری ڈرلز کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ان ملٹری ڈرلز کی اہم بات یہ ہے کہ جس جگہ پر ان کو کیا جائے گا وہ انتہائی اہم ہے۔ حرب میدان ملٹری فیلڈ تاجکستان کا وہ علاقہ ہے جو بالکل افغانستان کے ساتھ جڑا ہے، اس لیے بھی ان ڈرلز کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور یاد رہے کہ اسی علاقے میں افغان فوج کی ایک بڑی تعداد تاجکستان کی طرف بھاگ چکی ہے، اور اب وہاں روسی فوج کی موجودگی حالات کو انتہائی کشیدہ کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف روس کی جانب سے پہلے ہی امریکہ کو ملٹری بیسز کی آفر کی جا چکی ہے۔ اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ روس نے امریکہ کو بیسز کی آفر کیوں کی ہے۔ ظاہر ہے اس میں روس کا امریکہ کے لیے کوئی پیار تو شامل نہیں ہے، لیکن اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ امریکہ اس آفر کو قبول کر لیتا ہے اور وہاں سے آپریٹ کرتا ہے تو کیا افغان طالبان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ اس وقت اگر افغان طالبان کو اگر کوئی ملک مزید پیش قدمی سے روک سکتا ہے تو امریکہ ہی ہے، کیونکہ افغان ایئر فورس تو بری طرح سے فیل ہو چکی ہے، اور پاکستان بھی اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے ملٹری بیسز دینے کے چکر میں ہم افغان طالبان کی دشمنی ہی مول لیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ترکی کا رد عمل انتہائی حیران کن ہے۔ اب طیب اردگان کی اس دھمکی سے، جس میں انہوں نے افغان طالبان کو قبضہ گروپ کہا ہے، دو ہی کام ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ طیب اردگان کے اس بیان کو افغان طالبان سمجھ جائیں اور کہیں ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم واقعی قبضہ گروپ ہیں، اور وہ سارے اضلاع واپس افغان حکومت کو دے دیں، جو شاید کبھی اشرف غنی کے خواب میں ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسری صورت کی طرف، وہ یہ کہ افغان طالبان ترکی کے ساتھ جنگ میں انگیج ہو جائیں، جس کے چانسز سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ کابل ایئرپورٹ کو خالی کروانے کے چکر میں ترکی اور افغان طالبان کی لڑائی ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس پر افغان حکومت کا ڈیفنس سسٹم اس کا کتنا ساتھ دے گا یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے جو شاید سب سے زیادہ مہذب اور بہتر لگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ترکی افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے بلکہ اچھے بچوں کی طرح اپنی فوج کو افغانستان سے دور رکھے، تو شاید کم از کم ترکی اور افغان طالبان کا ٹاکرا ہونے سے بچ جائے گا۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر خبر بآسانی ملتی رہے۔